نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نورانی قاعدہ ٹیچنگ کورس اور مصنف اور ان کے خاندان کے حالات زندگی۔ آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں قاری نور محمد صاحب لدھیانوی مظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی اور داماد کا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت کے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ ایک بیٹے کا نام نور الحسن، دوسرے کا بیٹے کا نام احمد حسن، اور بیٹی کا نام عائشہ بی بی تھا۔ جہاں دونوں بیٹے عالم حافظ قاری تھے، وہیں بیٹی بھی حافظہ عالمہ قاریہ تھی، خطاط تھی، خوشنویس تھی اور بہترین دینی جذبہ اور دینی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ آئیے دیکھیے کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بیٹی جو تھی، ان کا رشتہ کس کے ساتھ ہوا اور کیسے ہوا۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ ان کے خاندان میں زبانی چلتا ہے، تحریری طور پہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑپوتے اور بیٹی کے خاندان سے آگے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسے تھے مولانا رشید صاحب، اور مولانا رشید صاحب کے بیٹے ہیں پروفیسر خالد مسعود مدنی صاحب۔ یہ خالد مسعود مدنی صاحب کی زبانی اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑپوتے خبیب صاحب کے زبانی یہ واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ ہے کہ انہوں نے بیٹی کا رشتہ کیسے ہوا۔ کہتے ہیں حضرت کہیں تھے، دیوبند میں تھے یا مظاہر علوم مدرسے میں تھے یا کسی اور دینی خانقاہ یا بڑے مدرسے میں تھے، 2-3 دن وہاں ٹھہرے تو حضرت نے مدرسے کے ذمہ داروں سے ایک نوجوان عالم طالب علم کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، کب سے پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ لدھیانہ کی تحصیل جگراؤں کا رہائشی ہے اور نام اس کا ابراہیم ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا میں اس نوجوان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو اس میں کیا نظر آیا، غریب آدمی ہے، رنگ کا بھی جو ہے نا گندمی ہے، کیا خوبی نظر آئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اور خوبیاں تو ہوں گی لیکن مجھے جو 2-3 دن میں جا رہے تھے وہ خوبی نظر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بندہ نماز سنت کے مطابق پڑھتا ہے۔ تو بس میں نے اس کی نماز جو تھی سنت کے مطابق تھی، بس یہ خوبی سب خوبیوں سے بھاری ہے میرے لیے۔ پر یہ زبانی خاندانی ایک روایت ہے اور امید ہے کہ ایسے ہی ان لوگوں کے جو رشتے ہوتے تھے ایسے ہی نیکی کی بنیاد پہ، نیکی کی نسبت سے ہوا کرتے تھے۔ تو چلتے ہیں، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے جو داماد تھے ان کا نام تھا مولانا ابراہیم جگرانوی۔ مولانا ابراہیم کے والد کا نام جو ان کی اسناد میں لکھا ہوا ہے وہ پیر ہے، پیر محمد پیر، اور ویسے ان کو پیرا کہتے تھے۔ تو مولانا ابراہیم کی اہلیہ کا نام بھی عائشہ ہے جو حضرت قاری نور محمد صاحب کی بیٹی تھی، اور مولانا ابراہیم صاحب کی والدہ کے نام بھی عائشہ ہے۔ تو مولانا ابراہیم صاحب کے والد جو تھے پیر صاحب یا پیرا صاحب، وہ تحصیل لدھیانہ کی ایک تحصیل ہے جگراؤں کے رہائشی تھے، اور مولانا ابراہیم صاحب کی پیدائش ہوئی ہے سلیم پور میں۔ یہ سلیم پور بھی جگراؤں کے آس پاس لدھیانہ ہی کا کوئی علاقہ ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب کی ابتدائی تعلیم، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کہاں ہوئی، اساتذہ کون تھے، اس حوالے سے کوئی مستند معلومات نہیں مل سکی۔ پر اعلیٰ دینی تعلیم کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا ابراہیم صاحب نے تکمیل درس نظامی، دورہ حدیث، تفسیر اور حدیث کے جو اعلیٰ تعلیم ہے
وہ قرائز کی عظیم یونیورسٹی ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں ہوئی۔ 1907-8 میں آپ کی فراغت دارالعلوم دیوبند سے ہوئی، اور آپ کے اساتذہ میں جو اسناد کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ مولانا محمود الحسن، مولانا محمود الحسن صاحب اور مولانا اعزاز مفتی عزیز الرحمان صاحب آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اور اسناد کے اوپر جو اس وقت مدرسے کے ذمہ داروں کے دستخط ہیں ان میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستخط ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا ابراہیم صاحب نے دیوبند سے دورہ حدیث کیا اور وہ فاضل دیوبند تھے۔ فراغت کے بعد مولانا ابراہیم صاحب نے کچھ عرصہ دارالعلوم دیوبند میں تدریس کی، یعنی یہاں کے فاضل بھی تھے اور پھر یہیں تدریس بھی کی، وہاں کے مدرس بھی ہوئے، وہاں کچھ عرصہ تدریس کی۔ پھر معلوم نہیں کہ کس وجہ سے وہاں سے بنگال اور بہار کے درمیان میں، بنگال اور صوبہ بہار کے درمیان میں کوئی ایریا تھا، وہاں چلے گئے اور 2-3 سال تدریس کی۔ وہاں تدریس کرنے کے بعد یہ اپنے علاقے جگراؤں وہاں واپس آ گئے۔ وہاں گجر فیملی سے تعلق رکھنے والے ایک نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، ان کے ہاں ایک مدرسہ تھا، ان کے خاندان گجر فیملی نے بنایا تھا۔ اس مدرسے میں انہوں نے مولانا ابراہیم صاحب کو پیشکش کی اور آپ اپنے شاگردوں سمیت وہاں تشریف لے آئے، اور اس گجر فیملی نے مولانا ابراہیم صاحب کے ساتھ بڑی وفا کی، بڑا تعاون اور محبت کرتے تھے۔ مولانا ابراہیم صاحب نے جگراؤں میں وہ جو مدرسہ عربیہ تھا اس میں 14 سال تدریس کی۔ وہاں بے شمار جو ہے طلباء نے آپ سے پڑھا، بڑی کتابیں بھی پڑھاتے تھے، دورے تک کی کتابیں جو ہے نا وہاں پڑھائی جاتی تھی۔ وہاں آپ کے شاگردوں میں مولانا عبداللہ دھرم کوٹی، مولانا عبداللہ سلیم پوری، یہ جو تھے سجادہ نشین تھے، کندیاں شریف میاں والی میں بھی رہے ہیں، سجادہ نشین رہے ہیں۔ مولانا عبداللہ سلیم پوری سجادہ نشین کندیاں شریف میاں والی، اور وہاں آپ کے شاگردوں میں تھے مولانا عبد الحکیم لدھیانوی، یہ بھی بڑے آدمی تھے۔ وہیں پہ آپ کے پڑھنے والے شاگردوں میں تھے مولانا عبدالعزیز زراعتی فارم سہیوال والے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے ہزاروں شاگرد تھے اور وہاں پڑھاتے رہے جگراؤں میں۔ جگراؤں کے بعد پھر آپ کی زندگی کا ایک دوسرا رخ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بیعت کس سے تھے۔ آپ نے بیعت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی کی ہے، اور آپ نے بیعت مولانا رشید احمد گنگوہی سے بھی کی ہے علیہ الرحمہ، اور کوئی اور بزرگ تھے ان سے بھی بیعت تھے۔ آخر میں سابقہ جو بزرگ تھے ان کی وفات کے بعد آپ جس شخصیت کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے وہ مولانا شاہ عبد الرحیم کے خلیفہ مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری جو تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ اور مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ مولانا زکریا صاحب فضائل اعمال والے، یہ ان کے خلیفہ ہیں۔ مولانا عبداللہ 11 والے، یہ بھی ان کے خلیفہ ہیں۔ مولانا عبداللہ دھرم کوٹی، یہ بھی ان کے خلیفہ ہیں۔ علامہ محمد انوری مرحوم فیصل آباد والے، شاگرد رشید امام العصر امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ علامہ محمد انوری بھی ان کے خلفاء میں سے ہیں۔ اسی طرح مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہیں۔ انڈیا کے مشہور عالم دین مولانا منظور احمد نعمانی، جی عظیم شخصیت ہیں، معروف و مشہور ہیں، یہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی عظیم شخصیت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب، یہ بھی شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ تو اسی طرح مولانا ابراہیم جگرانوی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو داماد تھے
یہ بھی شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آخری بیعت ان سے ہے، اور پھر اسی بیعت میں آخر زندگی تک رہے۔ یہ ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو تقسیم ہند سے پہلے کا ہے۔ جب تقسیم ہند ہو گیا، پاکستان انڈیا بن گیا، تو جہاں دیگر بہت سارے لوگ پاکستان تشریف لائے، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے خاندان سارا آ گیا، اسی طرح مولانا ابراہیم صاحب بھی جو ہے وہ پاکستان تشریف لے آئے۔ اب یہاں بیچ میں یہ بات کہ ان کا رشتہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بی بی عائشہ کے ساتھ کب ہوا، اس حوالے سے کوئی مستند بات نہیں ہے۔ 1907-8 میں یہ دیوبند کے فاضل ہیں مولانا ابراہیم صاحب، تو لگتا ہے ایسے کہ فراغت کے بعد ان کی شادی ہوئی ہوگی۔ پھر اسی طرح ان کے ہاں جو بیٹا ہوا، اکلوتا بیٹا تھا، اس کی پیدائش 1923 میں ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 1923 کے قریب زمانے میں ان کا رشتہ ہوا ہے۔ 1925 میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے۔ پر لگے شادی کے فوراً بعد اللہ نے اولاد دے دی، تو پھر 1920 میں 21-22 میں شادی ہوئی ہوگی۔ اگر شادی کے 8, 10, 12 سال 15 سال بعد اللہ نے اولاد دی، تو پھر یہ کہ 1908 میں 1910 میں 1912 میں اس طرح قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کا رشتہ ہوا۔ تو تقسیم ہند کے بعد یہ وہاں سے انڈیا سے جگراؤں سے تشریف لے آئے پاکستان میں، پاکستان کے شہر میاں چنو میں۔ میاں چنو کا انتخاب کیوں ہوا کہ یا تو ان کو زمین ملی تھی حکومت کی طرف سے، میاں چنو میں اس لیے آئے، یا ان کے شاگرد تھے اس لیے آئے، یا کوئی اور وجہ سے اس لیے آئے، اس حوالے سے کوئی مستند بات نہیں ہے۔ زمین ملی ہو تو پھر بھی بات ٹھیک ہے، شاگرد تو لازمی تھے آس پاس، یہ مولانا عبدالعزیز ساہیوال والے دوسرے تیسرے بہت سارے حضرات تھے، یہ ان کے شاگرد تھے، تو اسی وجہ سے پھر ادھر آگے۔ جب یہاں میاں چنو میں آئے تو میاں چنو شہر کے مرکز میں بالکل ایک گردوارہ ہے، ایک گردوارہ تھا، مولانا ابراہیم صاحب نے اس پہ قبضہ کیا، اس کے تالے توڑے، اور اس کا جو بڑا ہال تھا مین ہال، اس کو مسجد میں تبدیل کیا، اور وہی مسجد بنائی اور وہی مدرسہ شروع کر دیا جامعہ محمودیہ کے نام سے۔ یہ چلتا رہا۔ میاں چنو کا پہلا تبلیغی مرکز بھی یہی ہے۔ تو مولانا ابراہیم جگرانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ایک عرصہ درس تدریس، امامت خطابت اور علاقے میں دعوت و اصلاح کا کام کرتے رہے، اور بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد تھے۔ دینی جماعتوں کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، خصوصاً تحریک ختم نبوت کے ساتھ۔ تحریک ختم نبوت کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا، تھانے دار نے ہتھ کڑی لگائی، تو مولانا ابراہیم جگرانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زور سے نعرہ تکبیر لگایا، اس جوش سے اور جذبے سے اور اس زور سے لگایا کہ ہتھ کڑیاں ٹوٹ گئیں۔ بہرحال یہ ہے کہ گرفتاری آپ نے دے دی تھی، کچھ عرصہ جیل کاٹی۔ وہ تحریک ختم نبوت کے ساتھ کافی عرصہ وابستہ رہے۔ میاں چنو میں جب تشریف لائے تھے تو یہ 1948 میں آئے، 1948 میں آئے تو 47 میں ہوں گے۔ 1948 میں میاں چنو میں انہوں نے گردوارے کے اندر مسجد اور مدرسہ شروع کیا، اور ان کی جو زندگی ہے وہ دعوت، تبلیغ، درس تدریس ہی کے اندر گزری۔ قرآن کریم کے حوالے سے، پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے، درس نظامی کی کتابیں پڑھانے کا ان کو بڑا ہی شوق تھا، اور جامع العقول والمنقول تھے۔ تمام علوم و فنون کے اندر مہارت تامہ ان کو حاصل تھی، ہزاروں علماء ان کے شاگرد تھے۔ اسی طرح یہ وقت گزرتا رہا، اور قید و بند کی سہولتیں بھی انہوں نے کاٹی۔ لاہور بوسٹر جیل میں ایک زمانے کے اندر یہ قید تھے، اسی قید میں، اسی جیل کے اندر فیض احمد فیض بھی تھے، اسی جیل میں مولانا ابو الحسنات بھی تھے، معروف شخصیت ہیں۔ اسی جیل کے قیدیوں میں مولانا محمد علی جالندری بھی تھے۔ اسی جیل کے قیدیوں میں امام الحریت، امام الہند، خطیب الہند، امام العصر، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہیں قید تھے۔ اسی جیل کے اندر، اس کمرے میں نہیں، باقی جیل کے کسی دوسرے کمرے میں مولانا سید ابو المودودی صاحب، ابو الاعلیٰ مودودی صاحب بھی وہیں قید تھے۔ صاحبزادہ فیض الحسن معروف ایک شخص ہیں، وہ بھی وہیں قید تھے۔ مولانا حامد بد ایوانی یہ بھی وہیں قید تھے۔
اسی طرح مولانا ابراہیم جگرانوی صاحب بھی وہیں انہوں نے قید کاٹی۔ یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ تحریک ختم نبوت اور دین کی جدوجہد کے اندر وہ مسجد کی ہو، مدرسے کی ہو، علاقے کی ہو یا ملک کی سطح کے اوپر معاملہ ہو، یہ علماء کرام اس کے اندر اپنا بہترین کردار ادا کرتے تھے۔ بہرحال قید و بند کی زندگی گزاری اور یوں ان کی زندگی گزرتی رہی۔ زندگی کے آخری حصوں میں انہوں نے خواب دیکھا کہ کھلا میدان ہے، دو بندے ہیں آپس میں سلام کر رہے ہیں، اور سلام کر کے چلے گئے۔ مولانا ابراہیم جگرانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے، ان کے خادم خاص تھے حافظ حنیف صاحب۔ حافظ حنیف صاحب کو انہوں نے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کھلا میدان ہے، دو بندے سلام کر کے چلے گئے ہیں، یہ خواب سنایا، اور پھر خود اس کی تعبیر بتائی کہ یہ دو بندے دو فرشتے تھے، اور جو چلے گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری زندگی بس قریب ہے، سفر آخرت میرا قریب ہے، زندگی ختم ہے۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے تو اپنے خادم حافظ محمد حنیف سے فرمایا عشاء کے وقت کہ کوئی پوچھنا ہے پوچھ لو، کوئی بات ہے کر لو۔ حافظ محمد حنیف صاحب بھی سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے بعد مدرسے کا کیا بنے گا؟ تو مولانا ابراہیم جگرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی رشید ہیں نا، یعنی اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہیں۔ تو اسی طرح یہ رات گزری، صبح کو اٹھے تہجد کے لیے، وضو کیا، تہجد پڑھی، تہجد کے بعد بڑھاپا تھا، چارپائی پہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کے وظائف کر رہے تھے کہ اسی حالت میں دل کا دورہ پڑا اور گر گئے۔ گرنے سے ماتھے کے اوپر چوٹ آئی، اٹھایا گیا تو اٹھایا سنبھالا گیا، لیکن اسی حالت کے اندر آپ کی وفات ہو گئی۔ تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کے وضو سے ذکر و اذکار کرتے ہوئے اس حالت کے اندر یہ فوت ہو گئے۔ ایک شخص ہے وہ اب زندہ ہے، ہمارے ایک دوست ہیں مولانا ضمیر صاحب، لاہور میں ان کا مدرسہ ہے، اور کراچی بحریہ میں مدرسہ ہے، اور بڑگرام الائی میں بھی ان کا مدرسہ ہے۔ بہترین نیک انسان ہیں اور اچھے مدارس ہیں ان کے۔ وہ میاں چنو کے شخص کو جانتے ہیں، ان کا نام قاری علی صاحب ہے یا محمد علی ہے، بزرگ ہیں، اس وقت صدی کے قریب ہیں، بیمار ہیں، حیات ہیں اس وقت۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں موقع پہ تھا، وہ کہتے تھے کہ تہجد کا جو وضو ہے مولانا ابراہیم صاحب کو 13 سال تک میں خادم رہا ہوں، اور میں 13 سال تک ان کا وضو کرواتا رہا ہوں۔ اور وہ مولانا ابراہیم صاحب کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں 13 سال جو میں رہا ہوں ان کا خادم، اس عرصے کے اندر مولانا ابراہیم صاحب نے مسجد کا پنکھا اپنی ذات کے لیے نہیں چلایا۔ دوسرے نے چلا لیا تو ساتھ نماز پڑھ لی، اپنی ذات کے لیے مسجد کا پنکھا نہیں چلایا۔ بلکہ مولانا ابراہیم صاحب فوت ہو گئے۔ ان کا جنازہ ان کے شاگرد مولانا عبدالعزیز زراعتی فارم سہیوال والے جو تھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور جنازے پہ جو ہے گجرانوالہ، گجرات، راول پنڈی، اسلام آباد، قرب و جوار کے تمام شہروں کے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں اہل علم طلباء موجود تھے، اور یہ پنجاب کی شہرۂ آفاق شخصیت تھی۔ ان کی وفات کے اوپر خدام الدین جو رسالہ تھا اس کے اندر 1 صفحے سے زائد 1.5 صفحے کے لگ بھگ کا ایک مضمون شائع ہوا ان کی وفات میں، اور وہ مضمون میرے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی شخصیت تھے۔ 1923 کے اندر انہوں نے حج کیا تھا، سارا سفر اونٹوں کے اوپر کیا تھا 1923 میں۔ تو یہ فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے مولانا رشید احمد ہیں، مولانا رشید احمد کا تذکرہ ہم اگلے سبق میں، اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں۔ یہاں مولانا ابراہیم جگرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ بھی سناتا چلوں۔ ان کی اہلیہ عائشہ بی بی علیہ الرحمہ، یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی، عالمہ تھی، حافظہ تھی، قاریہ تھی، ساری عمر قاعدہ، ناظرہ، تجوید طالبات اور خواتین کو پڑھاتی رہی، خوشخطی سکھاتی تھی، تعلیم و تربیت، قرآن کریم کا درس اور ترجمہ، تفسیر یہ پڑھاتی رہی، اور وہ بھی میاں چنو میں فوت ہوئی۔ داماد کی جو قبر ہے، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد کی قبر، ان کی وصیت کے مطابق وہی جو میاں چنو کی مسجد ہے، جامعہ محمودیہ کے صحن میں ہے،
اور ان کی اہلیہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو اکلوتی بیٹی تھی بی بی عائشہ، ان کی قبر میاں چنو کے مرکزی قبرستان میں ہے۔ مجھے ان دونوں کی زیارت کا موقع ملا ہے اور ایک شب میں نے اس مسجد میں گزاری ہے۔ اس مسجد میں نے اس کیف کے اندر وقت گزارا ہے کہ میں اس چیز کو الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا۔ کہ وہاں وقت گزارنے سے جو مجھے زندگی کا احساس ہوا، قرآن کریم کی تدریس کا احساس ہوا، اور جو ان بزرگوں کی محنت کا احساس ہوا، میں گھنٹوں بھی بات کروں تو میں اس چیز کا کوئی حصہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہت ساری محبت اور درد کی اور کیف و سرور کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ الفاظ میں اسے لانا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ دل کی چیز دل ہی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب کو جب دفن کر دیا گیا تو مولانا ابراہیم صاحب کی قبر میں 11 ماہ بعد جو ہے وہ پانی آ گیا۔ خواب میں دیکھا یا جو ہے کسی کو محسوس ہوا کہ پانی آ گیا ہے، تو مشورہ ہوا کہ میت کو نکال کے قبر کو درست کیا جائے۔ قبر ذرا نیچے تھی، غالباً مسجد کی بڑھائی ہو گئی ہوگی یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا، تو قبر کھودنے کا پروگرام بنا اور رات کے وقت یہ قبر کھودی گئی تو واقعی نیچے پانی تھا، کیچڑ سے لاش لت پت تھی، کفن جو ہے وہ ذرا میلا ہو چکا تھا، لیکن مولانا کی لاش اسی طرح تازہ تھی۔ 11 مہینے پہلے مولانا تہجد کے وقت جو گرے تھے، ماتھے پہ جو چوٹ لگنے سے خون بہہ رہا تھا، 11 مہینے بعد جب لاش قبر سے نکالی گئی تو وہ خون اسی طرح تازہ ٹپک رہا تھا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے قرآن کریم سے محبت کرنے والے لوگوں کی۔ وہاں سے ان کو نکالا گیا، دوسرا کفن ڈالا گیا، اور اس موقع کے اوپر بہت سارے لوگ تھے۔ اس موقع پہ ان کے بیٹے مولانا رشید صاحب بھی تھے اور ان کے پوتے پروفیسر خالد مسعود مدنی صاحب، وہ اس وقت لاہور میں ہیں، حیات ہیں۔ یہ واقعہ ان کے حالات زندگی میں بھی ہے اور چشمدید گواہ بھی اس وقت میاں چنو میں اس چیز کے ہیں۔ پروفیسر خالد مسعود صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قبر سے ان کو نکالا تھا، اور اس وقت بھی میاں چنو میں ایسے درجنوں لوگ موجود ہوں گے جو اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب 1970 میں فوت ہوئے ہیں، تو ابھی 30 اور 25 یہ تقریباً 55 سال ہوئے ہیں، 55 سال میں مولانا ابراہیم صاحب کے سننے والے، ان کے شاگرد، ان کے مقتدی، اہل علاقہ بے شمار لوگ ہیں، ان سے اس واقعے کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ تو جب مولانا ابراہیم صاحب کو نکالا گیا تو پروفیسر خالد مسعود صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد نے، مولانا رشید نے، یعنی مولانا ابراہیم صاحب کے بیٹے نے، داڑھی جو تھی اس کے بال کو پکڑ کے تھوڑا سا کھینچا کہ دیکھتے ہیں کہ بال مضبوط ہیں یا جو ہے نہیں۔ تو جب کھینچا گیا تو جس طرح ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے جسم کا تعلق آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، بال ہڈیاں سب نکھر جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں۔ جب دیکھا تو بال مضبوط تھے، بال اتر نہیں رہے تھے 11 مہینے بعد۔ جی، تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں لوگوں کو، یہ بڑے باعمل اور نیک لوگ تھے۔ تو یوں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی داماد کی یہ زندگی میاں چنو میں گزری۔ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پڑھایا، فاضل دیوبند، مدرس دارالعلوم دیوبند، بڑے بڑے اساتذہ کے جو ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کے استاد اور بڑی عظیم نسبتوں کے مالک، یہ مولانا ابراہیم جگرانوی صاحب آج میاں چنو میں سوئے ہوئے ہیں، اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹی ہیں عائشہ بی بی لدھیانوی، وہ میاں چنو کے مرکزی قبرستان میں ہیں۔ اور اب اگلی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے کون تھے، یعنی مولانا ابراہیم جگرانوی کے بیٹے کون تھے، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے بیٹے کون تھے، وہ کہاں کے پڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کہاں گزاری اور ان کا نام کیا تھا۔ اور اسی طرح مولانا ابراہیم جگرانوی اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹی تھی، ان کی آگے جو نسل ہے وہ آج کہاں ہے، اس کو انشاءاللہ العظیم ہم اگلی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اس وقت تک وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔